اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج اللہ نے چاہا تو ہم چھٹے پارے کا 13واں رکوع انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ چلیے نکالیے سبق۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، نہ بناؤ ان کو لوگوں کو دوست جو کیا کرتے ہیں، نتخذوا دینکم ہزوا، تمہارے دین کو کیا بناتے ہیں، کھیل تماشا، ولائبن، ہنسی کھیل تماشا، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ کے جو دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفارہ، اور کافروں کو، اولیاء، نہ دوست بناؤ، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ یعنی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، مت دوست بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل تماشا، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور نہ کافروں کو، یعنی نہ جو کتاب اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں ہیں نا، اور نہ کفار کو اپنا دوست بناؤ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اگر تم ہو ایمان رکھتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے، اگر آپ پچھلی آیت، جو پچھلا رکوع جو ہمارا کل کا لیسن تھا، تو اس میں آپ دیکھیں تو ہمیں اس میں یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوست بنانے سے مراد ہے موالی بنانا، دلی وابستگی رکھنا۔ تو اب مسلمانوں کو کفار سے دلی جو وابستگی تھی ان سے منع فرمایا ہوا تھا۔ تو اب پھر ایک اور بات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ موالات سے نفرت دلائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کی نظر میں کوئی جو چیز ہے نا، جو سب سے اچھی چیز ہے نا، وہ اپنے مذہب کی تعظیم اور اس کا محترم ہونا ہے نا، کسی بھی مسلمان کی نظر میں اس سے بڑھ کے کسی چیز کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو یہود و نصارہ ہے نا، کیونکہ تمہارے مذہب میں تم پر طعن کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، شاعر اللہ کا جیسے اذان وغیرہ ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جو ان میں خاموش ہے نا، وہ بھی ان کے ان افعال شنیعہ کو دیکھ کے اظہار نفرت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ اگر ایسا کام نہیں کر رہے تو وہ دوسروں کو منع بھی نہیں کر رہے۔ تو کفار کی ان احمقانہ اور کمینی جو حرکتیں ہیں نا، ان پر مطلع ہو کے کوئی مسلمان بھی جو ہے، کوئی مسلم جس کے دل میں تھوڑا سا بھی کوئی خشیت الہی ہے، خدا کا خوف ہے، تو اسے غیرت ایمانی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک پیالہ پلایا ہے کہ کیا تم ایسی قوم سے موالات اور دوستانہ رواسم بڑھاؤ گے اپنے، کہ جو تمہارے شاعر اللہ کا مذاق اڑائے، اذان وغیرہ کا۔ اور اگر ان کے جو کفر اور اناد ہے، اسلام دشمنی ہے، اس سے بھی قطع تعلق کر لیا جائے، تو دین کے ساتھ جو ان کا مذاق اڑانا اور اس کا استہزاء ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، یہ ایک مستقل سبب ہے ترک موالات کا۔ آگے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، پکارتے ہو، نماز کے لیے کیا پکارا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے نا، اتخذوها ہزوا لعبا، تو وہ اس کو ٹھہراتے ہیں کھیل اور تماشا، ذالک بانہم قوم، یہ اس واسطے ہے کہ وہ لوگ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پچھلی اس میں جو اشارتاً بات کی گئی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرما دی، یعنی جب تم اذان کہتے ہو تو وہ اس سے جلتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اذان شاعر اللہ میں سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں یہ اس میں سے ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ادب تہذیب، اس کا ہمارے دل میں بہت احترام ہے، اور وہ اس کو جو ہے ہنسی ٹھٹے میں اڑاتے ہیں۔ تو یہ ان کی کمال حماقت اور بے عقلی کی دلیل ہے کہ شاعر اللہ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کلمات اذان میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بریائی کا اظہار ہے، توحید کا اعلان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سابقین اور کتب سماوی، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں، ان کے تصدیق کرنے والے ہیں، پھر ان کی رسالت کا اقرار ہے، اور جو نماز سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بندے اور خدا میں تعلق قائم ہوتا ہے، تو اس کی بندگی پر یہ جو ہے اذان دلالت کرتی ہے۔ تو اس کی طرف دعوت، فلاح دارین اور اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلاوا جو ہے وہ اذان ہے۔ تو ان چیزوں میں اور کیا ہوتا ہے، پھر اس میں کون سی چیز ہے جو ہنسی اڑانے کے قابل ہو؟ ایسی نیکی اور صداقت کی باتیں، حق و صداقت کی آواز پر مسخرہ پن کرنا صرف اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کا دماغ عقل سے بالکل یکسر، جس کو کہتے ہیں نا خالی ہو، اور پھر اسے نیک و بد کی کوئی تمیز ہی نہ ہو۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک نصرانی تھا، یعنی عیسائی تھا، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا نا، تو کہتا تھا قد حرق الکاذبہ، جھوٹا جل گیا ہے، جل جائے۔ تو اس کی نیت تو تھی، وہ تو تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہا کرتا تھا، جو بھی اذان دیتا تھا وہ اس کے لیے یہ دعا مانگا کرتا تھا، لیکن
اس کی جو نیت تھی نا وہ جو بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو حال ہوا وہ بالکل اس کے الفاظ کے مطابق ہی ہوا، کیونکہ وہ خبیث خود جھوٹا تھا نا۔ اسلام کا عروج اور اسلام کی جو شان و شوکت تھی وہ دیکھ کے آتش حسد میں ہمیشہ جلتا ہی رہتا تھا۔ تو اتفاقاً پھر ایک شب کیا ہوا کہ کوئی اس کے گھر کا ملازم جو تھا وہ آگ لے کے اس کے گھر میں آیا، تو اس کے اہل و عیال وغیرہ اس وقت سو رہے تھے، تو ذرا سی چنگاری نادانستہ طور پہ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، پہلے ماچسیں ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، آگ ایک دوسرے سے لینے کا رواج تھا نا، سلگا ہوا جو ہے وہ انگارہ لے کر جاتے تھے ایک دوسرے سے، اور اس سے جا کے اپنے گھر کی آگ سلگا لیتے تھے۔ تو اب وہ جو چنگاری گری تو سارا گھر سونے والوں کے سمیت جل گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ جھوٹے لوگ دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ میں بھی کس طرح جلتے ہیں۔ اور اذان کے ساتھ مذاق کرنے کا ایک اور واقعہ بھی روایت میں منقول ہے، وہ صحیح روایت ہیں کہ فتح مکہ کے بعد آپ حنین سے جب واپس آ رہے تھے نا، تو راستے میں حضرت بلال نے اذان کہی، تو چند نو عمر لڑکے جن میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، تو اس وقت وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، تو اذان کی ہنسی اور نقل کرنے لگے، تو آپ نے سب کو پکڑا اور بلوایا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اسلام ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکے کا جو ہے نا وہ مؤذن مقرر فرما دیا۔ اس طرح ایک جو ہے نا وہ اذان کی نقل اتارتے اتارتے یہ اذان کے اصل میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سچ مچ میں انہیں مؤذن بنا دیا۔ پھر آگے چلیے، قل یا اہل الکتابی، تو کہ اے کتاب والو، حل تنقمون، کیا ضد ہے تم کو، منا ہم سے، الا نامنا باللہ، مگر یہی کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہم پر، وما انزل من قبل، اور جو نازل ہوا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہی کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یعنی کسی کام پر تان کرنا، استہزاء اڑانا، تو دو ہی وجہ سے ہوتا ہے نا، یا تو وہ کام ہی اس قابل ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، یا کام کرنے والے کی حالت جو ہے وہ تمسخر کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عقل سے جو خالی ہوگا نا، تو وہی تان اور استہزاء کا جو ہے نا وہ رویہ رکھے گا۔ اذان دینا اتنا اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، توحید کا بلاوا ہے، رسالت پہ بلاوا ہے، نماز کی طرف بلاوا ہے، تو اگر اس کے اوپر تم ہنسی ٹھٹا اڑا رہے ہو تو پھر کیا ہوا؟ حالانکہ تمہاری اتاری ہوئی جو پچھلی کتابیں تھیں، ان کے بھیجے ہوئے جو ان بھیجے ہوئے جو اس میں احکامات تھے، اس کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی جو بشارتیں تھیں اس کے عین مصادق یہ نبی آیا۔ اب تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی درجے کے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو عشق ہے نبی سے، تو اس نبی کی باتوں کا تم مذاق اڑاؤ۔ اب یہ تمہیں حق کہاں سے حاصل ہوا؟ تو کیا ہوا؟ یہ لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اب اکثرہ کہہ کے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا کہ سارے نہیں ہیں، اکثر ہیں، یعنی کچھ ہیں کچھ نہیں بھی ہیں، کچھ چپ بھی رہتے ہیں، اور کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یہود و نصارہ میں سے، تو لہٰذا ان کو نکال دیا نا، اللہ تعالیٰ نے اکثرہ کہا، سارے نہیں کہا۔ قل کہہ دے، حل انبئکم، کیا میں تم کو بتلاؤں، بشر من ذالک، ان میں سے، ان میں کس کی، مصوبتاً عند اللہ، بری جزا ہے اللہ کے ہاں، کس کا ٹھکانہ برا ہے اللہ کے ہاں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، وہی جس پر لعنت کی اللہ نے، اس پر غضب نازل کیا، اور ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا، بعضوں کو سور، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، وہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور بہت بہکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ یہاں پہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سیدھی راہ سے جو بہکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی ہر وہ جنہوں نے، جن کا ٹھکانہ بدتر اللہ تعالیٰ نے بتایا، جن کو بھٹکا ہوا اللہ تعالیٰ نے بتایا سیدھی راہ سے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ بدتر ہے۔ اور دنیا کی سزاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا تھا، پیچھے آپ پڑھا ہے نا۔ تو استہزاء کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ازراہ نفاق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ایک منٹ کے لیے بھی وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے،
صرف ادھر کی خبریں ادھر، ادھر کی خبریں ادھر کرنے کے لیے وہ نہ دل میں نفاق رکھتے ہوئے مسلمانوں میں گھسے رہتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا، جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا، اور حالت یہ ہے کہ جب داخل ہوئے بالکفری تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب گئے یہاں سے تو یعنی نکلے اس مجلس سے تو کیسے نکلے؟ کافر ہی نکلے۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے بما کانوا یکتمون، جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ نفاق ہے نا دل کا، وہ نفاق چھپائے ہوئے ہیں مسلمانوں کی ٹوہ لینے کے لیے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جس وقت آتے ہیں ایسی مجلسوں میں تو کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی واپس جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی کفر کے ساتھ بھی ان مجالس میں آتا ہے نا تو ایمان کی دولت سے مشرف با اسلام ہو کے نکلتا ہے، لیکن ان کا کیا تھا، کیونکہ نفاق تھا نا ان کے دل میں، تو زبان سے بول کے اللہ کو جو ہے نا وہ دھوکہ دیتے تھے کہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادت ہے۔ تو اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ لفظی ایمان سے ہم اسے خوش کر لیں گے، تو اس سے بڑھ کے کون سی ان کی جو حرکت ہے وہ قابل استہزاء تمسخر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ان مجلسوں میں آتے ہیں وہ کفر کی حالت میں ہی آتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی لوٹ جاتے ہیں، کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تو دیکھے گا بہت سے لوگ ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ پر اور ظلم پر، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے پر، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ میں دو آیتیں اکٹھی ہی تلاوت کر دیتی ہوں، دونوں آپس میں تفسیر ان کی اکٹھی آپ کو بتا دوں گی۔ وَلَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور عالم، ان قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بہت ہی برا فعل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو ان لوگوں کا ہے نا کہ دوڑ دوڑ کے یہ لوگ گناہوں میں گرنے ہیں، تو اس عنوان کے تحت قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ ان بری خصلتوں کے نا عادی مجرم ہو چکے ہیں، اور یہ برے اعمال ان کے جو ہے نا وہ طبیعت کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اس طرح ان کے روح اور جسم میں یہ پیوست ہو گئی ہوئی یہ بات گناہوں کی طرف بھاگنا، دوڑنا، اور اس میں سبقات یعنی وہ سبقت لے جانا، کہ بلا ارادہ بھی اسی طرف یہ لوگ چلتے ہیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل ہو نا جب، یا کوئی عمل بد ہو یا نیک ہو، تو جب کوئی انسان اس کو بکثرت کرتا ہے نا تو رفتہ 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 ایک ملکہ راسخہ اور عادت بن جاتی ہے اس کی، پھر اس کے کرنے میں اس کو کوئی مشقت اور تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو یہود جو تھے وہ اسی حد پہ پہنچے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارعون فی الاسم، دوڑتے ہیں گناہوں کی طرف۔ اچھا ہم لوگوں میں بھی اب دیکھیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت سارے روزے رکھتے ہیں، انہیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی روزہ رکھنے میں، ہمیں فرض روزے رکھنے میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گویا وہ روزہ رکھ رکھ کے ان ایک راسخ ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، عادتاً ہی جھوٹ بولتے ہیں، جس بات میں وہ جھوٹ نہیں بھی بولنا چاہتے وہ تب بھی ان کی زبان سے جھوٹ ہی نکلتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جو بات ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں نا وہ حرکت ہماری خصلت کا حصہ بن جاتی ہے، عادت کا حصہ بن جاتی ہے آسان الفاظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح عمل کا جو سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ کون ہے اصلاح عمل کی جو اہتمام کرتے ہیں لوگوں کی؟ وہ اولیاء اللہ ہے نا۔ تو وہ اسی طرح کے جو ہے نا ان چیزوں سے اصول اخذ کرتے ہیں کہ جب برائی پھیلتی ہے، انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو اسی خصلت میں ہی برائی شامل ہو جاتی ہے، اور جب اچھائی پھیلتی ہے، انسان اچھا 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 کرتا چاہتا ہے تو وہ اس اصل سرچشمے کے مطابق وہ ہمیشہ اچھائی ہی کرتے رہتے ہیں، اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہی ہوتے جاتے ہیں۔ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی سے بد اخلاقی سے پیش آئیں، کسی کی ساتھ برائی کریں، کہ ان کی طبیعت کا ایک حصہ ہی بن گیا ہے کہ وہ اچھے ہی رہیں گے۔ اسی طرح برے لوگ جو ہیں وہ اتنی برائی 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 اتنی برائی کر لیتے ہیں کہ پھر ان کی طبیعت کا حصہ ہی یہ بن جاتا ہے کہ وہ برے ہی رہیں گے، ہر بات میں وہ برائی اور دو نمبری میں ہی رہیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، یہ کس طرح ایسے اعمال اور جرائم کی روک تھام کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں انسان سے اتنے یہ جرم چھڑانے کے لیے۔ جب آپ کسی پیر و مرشد کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی نیک شخص کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک 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 جو ہے نا وہ جرم وہ نہیں آپ کو گنوا رہا ہوتا،
اس لیے کہ اگر وہ ایک 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 بات پہ ٹوکے تو آپ تو کہیں گے اس نے تو مجھے سر سے پاؤں تک ٹوکنا ہی شروع کر دیا۔ پھر یہ جو اولیاء اللہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، یہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہی والا کہ وہ جو بات طبیعت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے نا، اس بات کی طرف دھیان کرواتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس بات کے جو بد اثرات ہیں ان سب کو ڈیٹیل میں جانا شروع کر دیں اور اگلا اپنی بے عزتی محسوس کرے یا اگلا کہے کہ یہ تو مجھے بہت ہی جو ہے بات پہ ٹوک رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ مطلب ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ان مخفی جو ملکہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے نا انہیں، اسی پہ نظر ثانی کرتے ہیں یا پھر ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، اور تمام اعمال پھر خود بخود درست ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے دل میں مال دنیا کی ہرس کا غلبہ ہے کہ دنیا بڑی حاصل اس نے کرنی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے، رشوت بھی لے لیتا ہے، سود بھی کھا لیتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں پھر پیسے سے ہی حاصل ہونی ہے نا، موقع ملے تو چوری ڈکیتی ایسی کاموں کو وہی کر گزرتا ہے۔ کیا کرے، اس نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے نا، تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اسے جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا وہ طریقے میں لگا رہتا ہے۔ تو جو صوفی حضرات ہوتے ہیں نا، وہ ان جرائم کا الگ الگ علاج نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ نسخہ استعمال کرتے ہیں جن سے ان سب جرائم کی بنیاد جو ہے منہدم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے دنیا کی ناپائیداری اور اس کی عیش و عشرت کے زہر آلود ہونے کا اس کو احساس دلانا۔ بس ایک بات کا احساس دلا دیا کہ دنیا فانی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ جو بھی ملے گا وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اس سے، اور آخرت جو ہے وہ ابدی ہے، دائمی ہے۔ اب دل میں یہ چنگاری پیدا کر دی ہے تو اب یہ جو باقی کی جرائم میں نے اوپر آپ کو بتائے وہ خود بخود اس کے اندر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس کا مطمع نظر دنیا نہیں رہے گی۔ جب دنیا مطمع نظر نہیں ہے اور اسے دنیا کی بے ثباتی کا علم ہو گیا تو اب وہ سود کھانا بھی چھوڑ دے گا، رشوت لینا بھی چھوڑ دے گا، چوری ڈاکے بھی چھوڑ دے گا، سب غلط کام دو نمبریاں چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا چل گیا کہ یہ دنیا جو ہے اس میں جو بھی میں جمع کر لوں عیش و عشرت، وہ بہت عرصہ تک میرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے، آخر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں تکبر، غرور یا غصہ بہت زیادہ آتا ہو، دوسروں کی ہر وقت تحقیر اور توہین ہی میں لگا رہتا ہو، دوستوں پڑوسیوں سے ہی لڑتا رہتا ہو، بہن بھائیوں میں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کیا ان حضرات کے ذریعے کیا کام کرواتا ہے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں پھر یہ فکر آخرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا تصور جو ہے نا وہ شخص کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جو اعمال بد تھے نا، جس میں غرور اور تکبر تھا، غصے میں آپے سے باہر ہونا تھا، دوسروں کی تحقیر توہین تھا، خواہ ہر ایک سے لڑتے جھگڑتے رہنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اور آخرت کی فکر کا ایسا نسخہ وہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ سارے اعمال بد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآنی اشارہ یہ ہے یہاں پہ کہ انسان کے اندر کچھ ملکات ایسے ہوتے ہیں جو اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب اگر یہ ملکات خیر اور بھلائی کے ہیں تو خود بخود نیک عمل کی طرف انسان بھاگنے لگتا ہے، اور اگر ہم نے اپنے اندر برے کام کر کر کے برائی کا ملکہ پیدا کر لیا ہے تو برائی کی طرف ہی ہم ہر وقت دوڑتے رہتے ہیں۔ تو جب تک ان ملکات کی اصلاح نہ کی جائے جو برے ملکے ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں، تو تب تک پھر آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے علماء پر جو عوام کے اعمال کی جواب دہی کی ذمہ داری ہے نا، وہ بڑی سخت ہے۔ جو عالم ہوتے ہیں نا، جو مشائخ ہیں، بے شک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس یہود کو کیا ہوا ہے کہ یہود کے مشائخ اور علماء کو سخت تنبیہ کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو برے اعمال سے کیوں نہیں روکتے۔ ربانی یونا کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے نا، یعنی رب والے، اللہ والے، عابد، زاہد، جو بہت زیادہ میں نے پچھلے آپ کو دو رکو چھوڑ کے جو پہلے لیکچر تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو بہت عبادتیں کر کے بن جائے وہ رب کا وہ بندہ بن جاتا ہے نا، ہمارے عرفاً اسے درویش یا پیر یا مشائخ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ احبار ہے، عالم ہوتے نا۔ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری ہے نا، وہ انہی دو طبقوں پر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں صاحب اقتدار جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی مراد لیا ہے، کیونکہ انفورسمنٹ کسی بھی کام کی جو ہے اس کی انفورسمنٹ کی ساری جو طاقت ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں۔ تو جو جرائم روکنے کی ذمہ داری حکام جو حاکم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور علماء دونوں پر عائد ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
ابھی جو مشائخ اور عالم علماء یا حکام اگر آپ اس کی رینج میں لے آئیں، ظاہر ہے جن کے پاس حکومت ہے وہ حکام ہے، تو ان کی یہ سخت بری عادت کہ وہ اپنا فرائض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے، قوم جو ہے وہ ہلاکت کی طرف ہی جائے گی نا. اور قوم ہلاکت کی طرف جا رہی ہے اور یہ دیکھتے ہوئے اس کو نہیں روک پا رہے، تو گویا انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا نا. اب یہ جو جتنی ذمہ داری علماء، مشائخ اور حکام پہ ڈالی گئی ہے نا، پھر عام لوگوں پر بھی، کیونکہ یہ ذمہ داری اس لیے ڈالی گئی ہے، یہ عام لوگوں کا بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. خیر ہماری جو جماعت ہے، یعنی جو ہم لوگ مسلمان ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یعنی برائیوں سے روکتی رہے، اچھے کاموں کی طرف بلائے. تو اب جتنے لوگ جو ہیں وہ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے نا، تو جو علماء اور مشائخ ہیں نا، اگر ان کو اندازہ ہے کہ ہم روکیں گے، باز آ جائیں گے، تو ایسے حالت میں کسی لالچ، خوف، دباؤ کی وجہ سے جرائم سے نہ روکنا ان کی بڑی سخت باز پرس ہے، علماء کی یا حکام کی. اور بدکاروں کے جرم سے بھی یہ زیادہ شدید بات ہے، اس لیے کہ وہ روک سکتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ میری سے ہے، میری بات لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نہیں روکا. کیونکہ یہ جو آیت ہے نا، جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، 2 آیتیں کی ہیں نا، دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کے لیے تو پورے قرآن میں اس سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں ہے ہی نہیں، یعنی بڑی سخت آیت ہے یہ علماء اور مشائخ کے لیے، کہ وہ کوئی کام ہوتے دیکھیں اور اس کام کو نہ روکیں. لیکن جب یہ پتا ہو کہ علماء اور مشائخ کی بات ماننے اور سننے کا احتمال ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی فورس ہوتی ہے کہ جس کو وہ انفورسمنٹ کرا دیں، اپنی بات کو انفورس کروا دیں، ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنی چاہیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اس حد تک، جس حد تک وہ کر سکتے ہیں گناہ کو روکنے، منع کرنے میں مقدور بھر کوشش بھی کریں، خواہ ہاتھ سے کریں، زبان سے کریں. اور اگر ان دونوں سے کچھ نہیں کر سکتے نا، تو پھر کم سے کم اپنے دل کی نفرت اور اعراض ضرور اس بات سے رکھیں. یہ اس جگہ کے لیے جہاں غالب گمانیوں کی ان کی بات سنی نہیں جائے گی، یا ان کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھے گی، تو ایسی حالت میں منع کرنا، روکنا فرض تو نہیں رہتا نا پھر. مگر افضل و اعلیٰ بہرحال ہے کہ کوئی ان ساری چیزوں سے، ساری دشمنیوں سے، ساری باتوں سے، ساری اپنے خلاف نفرتوں اور دشمنیوں کی آگ کو جو ہے نا وہ سہنے کی ہمت رکھے اور پھر ٹکرا جائے باطل قوتوں سے. خود نیک عمل اختیار کرنے اور برے اعمال سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف ہدایت اور برائی سے روکنے کا فریضہ عام مسلمانوں پر بھی جو ہے نا وہ واجب ہے، اور بالخصوص ظاہر علماء اور مشائخ پر. اب دیکھیے، جب سے مسلمانوں نے اس فریضہ کو نظر انداز کر دیا ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، اور جرائم کی روک تھام کو صرف حکومت اور اس پولیس کا فرض سمجھ کے خود اس سے علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے، تو نتیجہ کیا ہوا ہے جو ہر جگہ آج کل سامنے ہے. بھرے بازاروں میں، پارکوں میں لوگ لٹتے ہیں، کوئی پوچھنے دیکھنے والا نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے، ماں باپ اور پورا خاندان دیندار ہے، پابند شریعت ہے، لیکن اولاد اور جو اس کے متعلقین ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. اکثر جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اولاد اکثر بدی کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے نیکی کا پرچار اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہی نہیں ہوتا. دوسروں کو نیکی کی طرف لاتے ہیں، اولاد پہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی ہوتی. پھر اس اولاد کا نظری اور فکری رخ بھی نہ کوئی اور ہی ہو جاتا ہے، عملی طریقے بھی جداگانہ ہوتے ہیں. اسی لیے ملت کی اجتماعی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر خاص طور پر زور دیا، ہر مسلمان کی اسے ذمہ داری قرار دیا، لیکن بطور خاص علماء اور مشائخ کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں گناہ کیے جانے والے یعنی جو کام ہوتے ہیں نا گناہ کے، وہ کام کیے جائیں کسی قوم میں، اور کوئی آدمی اس قوم میں رہتا اور اس کو منع ہی نہیں کرتا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں پہ عذاب بھیج دے. پھر وہ شخص جو بیچ میں بڑا اللہ اللہ کر رہا تھا نا، اس کو بھی نہیں بخشا جائے گا. کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے، عمومی طریقہ ہمارا یہ ہے کہ گناہوں پہ اظہار نفرت ہم نہیں کرتے. کسی دوسرے کو روکنا،
اس کو تو ہم نے بالکل ہی اپنے دائرہ اختیار سے باہر کیا ہوا ہے نا. حالانکہ کچھ کا کچھ پہ تو کچھ نہ کچھ اختیار ہوتے ہیں نا. ماں باپ کا اولاد پہ ہوتا ہے, خاوند کا بیوی پہ ہے, بھائی کا بہنوں پہ ہے, کچھ نہ کچھ اختیار تو ہے نا. لیکن ہم سب اپنی اس ذمہ داری کو یکسر فراموش کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس جگہ جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو نا اس پہ نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتے, بلکہ ہنس ہنس کے اس گناہ میں بڑھاوے دے رہے ہوتے ہیں, کہ اس ایسے کومنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس گناہ میں ملوث آدمی اس حالہ شیری میں ہی ساری زندگی گزار دے, کہ سب نے اسے بڑا اچھا کہا ہے, سب نے بڑی تعریف کی ہے. وہ ساری زندگی اپنا راستہ بدلنے بھی تیار نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ مجھے اس راستے پہ بڑا اچھا خوش جو ہے نا ہو کے دیکھ رہے ہیں, یہ صحیح راستہ ہے میرا. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں تو آپ کا فلاں عبادت گزار بندہ بھی ہے. حکم ہوا اس کو بھی عذاب چکھاؤ, کیونکہ ہماری نافرمانی اور گناہوں کو دیکھ کر اس کو بھی غصہ نہیں آیا اور اس کا چہرہ غصے سے کبھی متغیر نہیں ہوا. ایک اور روایت میں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے, جن میں 40,000 نیک لوگ ہیں اور 60,000 بدعمل ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا, یا رب العالمین, بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو چلو کچھ ظاہر ہے, کچھ سمجھ میں آتی ہے, لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کھانے پینے ہنسی دل لگی کے شریک رہتے تھے. میری نافرمانی اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پہ کوئی ناگواری کا اثر تک نہیں آیا. تو اب آپ بتائیے, سوچئے کہ ہم سارے کہاں کھڑے ہیں. کسی گناہ کو ہوتے, اعلانیہ گناہ کو ہوتے دیکھ کے کیا ہم اس میں ساتھ ساتھ اس میں تالیاں نہیں بجا رہے ہوتے؟ کہیں بھی جو ناچ گانے کی محفلیں ہو جاتی ہیں شادی بیاہ میں, تو ہم میں سے کوئی کبھی اٹھ کے گیا کہ تم لوگوں نے میوزک لگا لیا ہے یا اب تم نے ڈانس شروع کر دیا ہے تو میں تو اٹھ کے جا رہا ہوں, میں تو اس میں شریک نہیں ہوتا. ہم اس وقت اس میں شریک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے بڑا اچھا ڈانس کیا ہے, یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی ڈانس کرتے ہوئے, واہ بھائی مزہ آ گیا, فلاں کے گھر مہندی ہوئی, ساری رات ڈانس ہوا, بڑا مزہ آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے اور آپ دونوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, ان واقعات سے ہمیں کچھ نہ کچھ لینے کی توفیق عطا فرمائے, جن کو ہم آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے ہیں, کان بند کر کے سن لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں آرام سے, اور پھر یاد نہیں رکھتے. بات تو جب ہے کہ جب موقع آئے, جب ہمیں یہ ساری آیتیں تفاسیر تب یاد آئیں. جب موقع گزر جاتا ہے پھر ہم پھر سے ملا مولوی ہو جاتے ہیں. موقع پہ ہم پوری طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر لیں تو ہمارا فنکشن اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالتوں پہ رحم فرمائے. آگے چلیے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ, اور کہتے ہیں یہود کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. غلت ایدیہم, انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں. ولعنوا, اور لعنت بھی ہے انہی کو, بما قالوا, ان کے اس طرح کہنے پر. بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء, خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے. ولا یزیدن کثیرا منہم, اور ان میں سے بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے, ما انزل الیک, جو نازل کیا تیرے پر, من ربک, تیرے رب کی طرف سے. طغیاناً, کیا بڑھے گی؟ شرارت, سرکشی, وکفراً, اور انکار کرنا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ, اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر, والبغضاء, بغض یعنی بیر, الی یوم القیامت, قیامت کے دن تک. کلما اوقدوا نارا, جب کبھی آگ سلگاتے ہیں, للحربی, لڑائی کے لیے, اطفأها اللہ, تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ, اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اور اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. اب یہ جو اتنا گستاخانہ کلمہ ہے نا, یہ یہودی ادا کیا کرتے تھے. بدترین جرم ان کا اور بدترین کلمہ یہ ہے کہ وہ کم وقت کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو تنگ دست ہو گیا. حالانکہ واقعہ کیا تھا کہ مدینہ کے جو یہودی تھے نا, مدینہ ایک ایسی جگہ تھی جو جہاں پہ صنعت, زراعت, تجارت, سب کچھ بہت عروج پہ تھی نا, تو وہاں کے لوگ بڑے خوشحال اور آسودہ تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کی دعوت ان کو پہنچی, تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ اپنی جو چودراہٹ تھی نا, اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جاہل رسوم سے حاصل ہونے والے نذرانوں کی خاطر اس دعوت حق سے جو ہے وہ روگردانی کی کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے تو یہ چڑھاوے اور یہ جو ہمیں دیے جاتے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے. اور پھر کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کمر باندھ لی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں کہ انہوں نے اتنے بد عمل کیے تو ان پہ دنیا بھی تنگ کر دی,
تنگ دست ہو گئے۔ اس پر ان نالائکوں نے زبان سے ایسے کلمات نکالے کہ اللہ تعالیٰ کے تو خزانوں میں کمی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو بخیل ہو گیا۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ بخل نہیں، کہ ان کی وجہ سے ہی ان پر لعنت ہے۔ اس لعنت کا اثر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تنگ رہیں گے۔ اسی طرح جس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ آیت نازل ہوئی تھی نا جو پیچھے میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر ایک آیت تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو کھانا کھلایا جائے غریب مسکین کو، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کھلانا چاہے تو اللہ کے پاس، اللہ بخیل ہو گیا، اللہ نہیں کھلانا چاہتا، اللہ کے پاس راہ نہیں ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کھلائیں۔ تو اس طرح کے بے سروپا کلمات جو تھے نا وہ ان کے زبانوں سے نکلتے ہی رہتے تھے، تو ان کلمات کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہمیشہ کی جو ان کی ذلت ہوئی وہ انہی بےہودہ کلمات بکنے کی وجہ سے ہوئی، اور پھر اللہ کے ہاتھ تو ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کی جود و سخا جاری رہے گی۔ وہ تو غنی ہے، صاحب وسعت ہے، حکیم بھی ہے، حکمت بھی ہے نا اس کی، اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق خرچ فرماتا ہے، جس پر مناسب سمجھے وسعت فرما دیتا ہے، جس پر مناسب سمجھے تنگی اور تنگ دستی مسلط فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ جو سرکش لوگ ہیں نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے ہیں، ایمان لانے کی بجائے کیا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور سخت دل اپنا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے خود ان کے اپنے فرقوں میں اختلاف شدید ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نہ ان کو کھلی جنگ کرنے کا حوصلہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی سازش چل سکتی ہے۔ یعنی ظاہری میں جب جنگ کی ناکامی یسعون فی الارض فسادا میں خفیہ سازشوں کی ناکامی کا ذکر ہے کہ جب بھی کبھی یہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے نا اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، جب بھی کبھی یہ جنگ کے لیے چنگاری جلانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ظاہری جنگ میں ان کو ناکامی ہوتی ہے، اور جو یسعون فی الارض فسادا یہ جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خفیہ سازشوں کی ناکامی کا ذکر ہے، کہ خفیہ طور پہ جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ ان کو جو ہے نا وہ مطلع فرما دیا گیا ان کے نفاق پر، تو اس طرح ان کی سازشیں جو تھی وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ پھر فرمایا ولو ان اہل الکتابی، اور اگر اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم، اور ڈرتے ہم سے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، ولا ادخلناہم، اور ان کو داخل کرتے جنات النعیم نعمت کے باغوں میں، ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم، اور جو کچھ نازل ہوا ان پر ان کے من ربہم، رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم، تو کھاتے اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور کھاتے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصد، کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سے ان میں سے برے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا کہ احکام الہی پر پورا عمل اگر کرتے تو ان کو یہ ملتا، تو احکام الہی پہ پورا عمل ہوتا کس طرح ہے؟ ایمان اور تقوی کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی، دنیاوی برکات، آرام، راحت کا وعدہ جو پچھلی آیت میں کیا گیا تھا نا، تو تفصیل یہ بتا دی کہ تورات اور انجیل جو ان کے بعد آخری کتاب قرآن پاک بھیجی گئی اس کو قائم کریں، اور یہاں عمل کرنے کی بجائے لفظ حکامت اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، مراد ہے کہ تعلیمات پر پورا پورا صحیح عمل ہو، اس میں کمی کوتاہی نہ ہو، نہ کوئی زیادتی ہو۔ جیسے کوئی عمودی چیز کھڑی کرنی ہو نا سیدھی بالکل، تو کہا جاتا ہے نا نہ ادھر کو جھکے نہ ادھر کو جھکے، نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، نہ دہنی میں ہو کروٹ میں ہو نہ بانی میں، بالکل سیدھا ہو۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس طرح دین پہ قائم رہنا تھا کہ بالکل، کیونکہ یہود نصارہ نے کی ہوئی تھی نا اپنی کتابوں میں تحریف، نہ کوئی کام بڑھایا ہوا اس میں سے، نہ کوئی کام خارج کیا ہوا ہو، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ اگر یہ تورات اور انجیل کی قرآن کی ہدایت پر ایمان لے آئیں، پورا پورا عمل کریں ہدایات پر، تو کیا کریں انہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہے وہ معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے یہ ایمان جب لائیں گے تو پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے نا، تو معاف کر دے گا اور ان کو دنیا میں بھی اچھا رزق دے گا اور آخرت میں بھی اچھا رزق دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ جو ایماندار ہے وہ ہمیشہ اچھے ہی رزق میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو آزماتا ہے، بہت سارے ایماندار لوگ ہیں جن میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کی اتنی فراوانی نہیں لکھی ہے، تو وہ تنگ دستی میں ہی رہتے ہیں، نہ ان کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے،
بلکہ کیا ہے کہ ان کے وہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، ایمان کے راستے پر ہیں، تو ان کے درجات کی بلندی کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں۔ پھر آخر آیت میں بھی یہ فرما دیا کہ جو کجروی اور بد عملی یہود کی بیان کی گئی ہے، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ان میں سے کیسے ہیں کہ ہٹ دھرمی اور ضد کی جو راہ ہے اسے چھوڑ کے مسلمان ہو گئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو پھر وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اچھے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرما دے گا۔ ہٹ دھرمی کجروی کو جو چھوڑ دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اسے راستہ بھی دے دے گا ہدایت کا۔ اور جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ان کی بات بتائی نا، تو انہیں کہا کہ کچھ جو ہیں وہ سیدھی راہ پر ہیں اور بہت سے برے کام کر رہے ہیں، منہم امت مقتصدن، کچھ سیدھی راہ پر بھی ہیں نا جو ایمان لے آئیں، عبداللہ بن سلام، نجاشی وغیرہ، وہ سیدھی راہ پر ہیں، اور بہت سے ان میں سے جو ہیں وہ برے کام کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو سیدھی راہ پر ہے اور جو بری راہ پر ہے وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کی آیت میں ان کا فرق بتلا دیا ہے کہ جو اگر یہ اس طرح سے انجیل کو، توریت کو مانیں گے جو نازل کیا ان کے رب کی طرف سے، تو ان پہ دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرمائے گا اور آخرت میں بھی انعامات کی بارش فرمائے گا، کیونکہ وہ مان لے آئے ہیں، مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر پورے تہہ دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔